لگے گا. جیسے عمران خان کو سزا ہو جائے گی توشہ خانہ 2 جج ججمنٹ دے دے گا تو جج ڈوگر جو ہے نا یہاں پہ القادر کو لگا لے گا اور اس کے بعد لیکن منہاس نہیں لگائے گا. اب یہ میں پھر سے سن لیں جو جج منہاس اس لیے نہیں لگائے گا کیونکہ جو سلمان صفدر ہیں انہوں نے جج منہاس کے سامنے جو 10 مہینے کے بعد کیس لگائے وہ کیس یہ ہے کہ توشہ خانہ 2 سنا ہی نہیں جا سکتا تھا, یہ انلیگل ہے. وہ کیس جج منہاس نہیں سنے گا کیونکہ وہ اب بھی سن لے سزا کے بعد بھی تو وہ کیس توشہ خانہ 2 ہے اس کے اندر بیل کی ضرورت نہیں, وہ وہیں پہ ختم ہو جائے گا. تو یہ 2 کیسز یاد رکھیں, جج منہاس کے سامنے جو توشہ خانہ کی ڈبل جیپٹی کا کیس ہے اور جو عمران خان کے القادر, ان 2 ججز کے پاس ذمہ داری ہے عمران کو جیل میں رکھنے کی. تو آج کوئی نئی تاریخ دی گئی کیس کے حوالے سے؟ نہیں, جب تک وہاں توشہ خانہ 2 کی سزا جج ججمنٹ نہیں سنا دیتا پھر وہ فون کر کے بتائے گا جی سزا سنا دی ہے, پھر اس کو سانس آئے گا ڈوگر کو اور پھر یہ آپ کو تاریخ دے دے گا. اس میں تقریباً 10-11 ماہ ہو چکے ہیں تو پھر وہ کیس لگے گا اس میں بھی وہ 10-11 ماہ اس طرح پینڈنگ کریں گے, پھر اس کو فیصلہ سنائیں گے, پھر اس پہ سماعت ہوگی. تو یہ کب تک یہ سلسلہ رہے گا اور کیا آپ سمجھتے ہیں یہ عدالتیں اس طرح انصاف دے پائیں گی؟ آپ کا خیال ہے کہ یہ نظام ایکسپوز جو ہوا ہے یہ عمران خان کے کیسز کے ارد گرد ایکسپوز ہو گیا ہے نا. آج سارا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ یہ نظام آپ کو کیسے دبا کے رکھتا ہے. جب جن کو سوٹ کرتا ہے یہاں پہ انصاف نہیں ملتا. دنیا میں کہیں اور یہ ججز ہو نا یہ جیل میں ہوتے ہیں, یہ جیل میں ہوتے ہیں غلط سزائیں دیتے ہیں. اور جیسے ہم نے سنا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر تو آرٹیکل 6 لگتا ہے. آپ نے کہا کہ جو توشہ خانہ 2 ہے اس میں پرچی دی گئی ہے سزا سنا دی جائے گی, آپ کو بتا دیا کہ اندر کے سزا ہمیں تو سارے آپ کو نہیں پتا کہ یہ ہمارے لائرز کی ہمت ہے جو اتنا زبردست کیس لڑ رہے ہیں جبکہ سب کو پتہ ہے کہ اس پہ سزا سنانے کے لیے کیا گیا ہے. لیکن یاد رکھیں جب یہ 300 کیسز عمران خان کے اوپر انہوں نے ڈالے تھے ان کا یہ ارادہ ہی نہیں تھا, ان کو کبھی یقین ہی نہیں تھا عمران خان 300 کیسز کا سامنا کرے گا کیونکہ عمران خان نے 300 کیسز کا سامنا کیا ہے اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر لیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پورا نظام پھنس گیا ہے. پیرول پر رہائی کے لیے اپلائی کریں گے. دیکھیں عمران خان نے کیوں کہا ہے کہ یہ جو قتل عام ایک دوسرے کی, آپ یہ دیکھیں یہ جنگ نہیں ہے, یہ مسلمان ایک دوسرے کو. آپ عمران خان پچھلے آپ نے 10 دفعہ یہ پیغام عمران خان نے بھیجا ہے کہ آپ افغانستان کو جان کے ان کو چھیڑ رہے ہو, ان کے لوگوں کو دھکے دے کے نکال رہے ہو, ان کو جا کے ان کو اگریسو ٹون کے ساتھ ان سے بات کر رہے ہو. اور کہتے ہیں جب غنی کی حکومت تھی جو اینٹی پاکستان تھی, جو ہندوستان کے ساتھ تھی, ہم نے ان کے ہوتے ہوئے بھی ہم میں عمران خان کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا اور ان کو یہاں بلایا ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے امن کی بات کی اور لے آئے امن. غنی کی حکومت میں ہم امن لے آئے تھے. اور اب جب یہ جو ابھی حکومت ہے افغانستان کی یہ تو پرو پاکستان حکومت ہے, یہ تو پاکستان کو پیار کرنے والے عمران خان سے پیار کرنے والے حکومت ہے کیونکہ وہ عمران خان کا کہتے ہیں عمران خان نے مدد کی امن لانے میں افغانستان میں. اب ان کے خلاف کیوں کھڑے ہوئے پاکستان کے لیے کہ کیا یہ فائدے میں تھا کہ ان کے خلاف ہم کھڑے ہو جائیں؟ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور یہ دہشت گرد ہے. آج تک اگر آپ کو سمجھ آئی ہو, مجھے تو نہیں سمجھ آئی کہ یہ دہشت گرد ہم کہتے کس کو ہیں, یہ کون لوگ ہیں, ہمیں تو نہیں سمجھ آئی. جب عمران خان تھے یہ کدھر گئے تھے دہشت گرد, کہاں تھے یہ دہشت گرد, اب یہ کدھر سے آ گئے ہیں؟ آپ لوگ یہ سوال, آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ میڈیا کے لوگ ہیں, آپ جا کے یہ سوال کریں کہ عمران خان کے وقت نہیں تھے تو آج یہ دہشت گرد کیوں اور کہاں سے آئے ہیں. اور اگر افغانستان میں پناہ لیں گے تو عمران خان کہتے ہیں کہ اب جب افغانستان کے ساتھ مل کر آپ کو ان کو علیحدہ کرنا چاہیے تھا, وہ آپ کے ساتھ کام کر رہے تھے. آپ نے جب اٹیک کریں گے افغانستان پہ تو یہ تو سارے ایک ہو جائیں گے. اور یہ جنگ جب 2004 میں اسی قسم کی حرکت ہوئی تھی 80,000 پاکستانی اس میں شہادت ہوئی تھی ان کی, تو کیا ہم دوبارہ جنگ میں ایک دفعہ چلے جائیں, ختم کیسے ہوگی؟ اور عمران خان نے کہا ہے کہ دیکھیں ایسی چیز کا پولیٹیکل سلیوشن ہوتا ہے, یہ بندوقوں سے نہیں حل ہوتا. آپ کا بارڈر کے دوسری طرف آپ کے مسلمان بھائی ہیں, آپ اس کو مل کر بیٹھیں گے
اس لیے عمران خان نے کہا کہ مجھے پیرول پہ نکالیں، میں آ کے اس کو حل کروں گا، میں امن لاؤں گا یہاں۔ وہ بہت پریشان ہے اس بات پہ کہ اس طرف ہمارے فوجی اہلکار شہید ہو رہے ہیں، ہمارے پولیس والے شہید ہو رہے ہیں، ادھر بے گناہ افغانی شہید ہو رہے ہیں۔ تو کیا یہ دونوں طرف جو شہادتیں ہو رہی ہیں، ہمیں مل کر بیٹھ کے، اس لیے عمران خان اپنے آپ کو آفر کر رہے ہیں کہ مجھے پیرول پہ نکال لو۔ وہ اتنے کنسرنڈ ہیں، اتنے فکر مند ہیں کہ وہ کہتے ہیں مجھے رہا کرو، 1 دن کے لیے رہا کرو، 2 دن کے لیے، بس مجھے اتنا مہلت دے دو کہ میں یہاں پہ امن لے آؤں تاکہ یہاں جنگ نہ چھڑے۔ اچھا میڈم، یہ بتائیے گا کہ حکومتی جو وزراء تھے انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ یہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا، اس میں عطا طاہرہ نے پریس کانفرنس کی کہ یہ بن کے دکھا دیں وزیر اعلیٰ۔ طارق چاہیے تھا، اور جو یہاں پہ جو وٹنس تھا ان کو جیل میں بھیجنا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کیا۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو جج ارجمند ہے وہ کیس سننے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، یاد رکھیں، میں پھر سے دہراتی ہوں، وہ کیس سننے کے لیے نہیں بیٹھے تھے، وہ کسی کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے نہیں بیٹھے تھے۔ ان کا صرف ایک کام ہے جج ارجمند کا کہ سزا سنا دیں۔ اس کو ایک ہاتھ میں پرچی پکڑائی ہوئی ہے، وہ تب سے بےتاب ہے، کافی ہفتوں سے وہ کہہ رہے ہیں بس جلدی جلدی ختم کرو تاکہ میں جلدی سے سزا سنا دوں۔ تو آج میرا خیال ہے یہ کیس ختم ہو جائے گا توشہ خانہ جیل کے اندر، پھر سزا سنائی جائے گی، اور پھر اس کے بعد یہ آپ میرے سے یہ جو میں آپ کو بات کر رہی ہوں یہ دورانہ جب یہاں کیس لگے گا، جیسے عمران خان کو سزا ہو جائے گی توشہ خانہ 2 جج ارجمند دے دے گا، تو جج ڈوگر جو ہے نا یہاں پہ القادر کو لگا لے گا، اور اس کے بعد لیکن منہاس نہیں لگائے گا۔ اب یہ میں پھر سے سنیں، جو جج منہاس اس لیے نہیں لگائے گا کیونکہ جو سلمان صفدر ہیں انہوں نے جج منہاس کے سامنے جو 10 مہینے کے بعد کیس لگائے، وہ کیس یہ ہے کہ توشہ خانہ 2 سنا ہی نہیں جا سکتا تھا، یہ انلیگل ہے۔ وہ کیس جج منہاس نہیں سنے گا کیونکہ وہ اب بھی سن لے سزا کے بعد بھی، تو وہ کیس توشہ خانہ 2 ہے، اس کے اندر بیل کی ضرورت نہیں، وہ وہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ 2 کیسز یاد رکھیں، جج منہاس کے سامنے جو توشہ خانہ کی ڈبل جیپٹی کا کیس ہے، اور جو عمران خان کی القادر، ان 2 ججز کے پاس ذمہ داری ہے عمران کو جیل میں رکھنے کی۔ نہیں تو آج کوئی نئی تاریخ دی گئی کیس کے حوالے سے؟ نہیں، جب تک وہاں توشہ خانہ 2 کی سزا جج ارجمند نہیں سنا دیتا، پھر وہ فون کر کے بتائے گا جی سزا سنا دی ہے، پھر اس کو سانس آئے گا ڈوگر کو، اور پھر یہ آپ کو تاریخ دے دے گا۔ جی، اس میں تقریباً 10-11 ماہ ہو چکے ہیں، تو پھر وہ کیس لگے گا، اس میں بھی وہ 10-11 ماہ اس طرح پینڈنگ کریں گے، پھر اس کو فیصلہ سنائیں گے، پھر اس پہ سماعت ہوگی، تو یہ کب تک یہ سلسلہ رہے گا؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں یہ عدالتیں اس طرح انصاف دے پائیں گی؟ آپ کا خیال ہے کہ یہ نظام ایکسپوز جو ہوا ہے، یہ عمران خان کے کیسز کے ارد گرد ایکسپوز ہو گیا ہے نا؟ آج سارا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ یہ نظام آپ کو کیسے دبا کے رکھتا ہے، جب جن کو سوٹ کرتا ہے یہاں پہ انصاف نہیں ملتا۔ دنیا میں کہیں اور یہ ججز ہو نا، یہ جیل میں ہوتے ہیں۔